السلام علیکم۔ قرآن اور میڈیکل سائنس کی جو میں نے سیریز شروع کی ہے، آج اس کی میں پہلی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور اس کا ٹاپک ہے رات اور دن، یا ہماری نیند اور ہمارا جاگنا۔ آپ اپنے اگر غور کریں جسم کے اوپر، تو انسان کا جو ذہن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کلاک فٹ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں کلاک ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں کلاک ہے، اسی طرح کا کلاک ہمارے دماغ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فٹ کیا ہے، جس کو بایولوجیکل کلاک کہتے ہیں۔ آپ کبھی سوچیں کہ آپ جب دن میں اٹھتے ہیں تو آپ بڑے ایکٹیو اور فریش ہوتے ہیں، لیکن جب آپ رات کو سونے لگتے ہیں یا بستر پہ لیٹتے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے وہ تھکا ہوا اور سستی ذرا فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو نیند بھی اس ٹائم آتی ہے۔ تو یہ وہ جو کلاک ہے ہمارے دماغ کے اندر لگا ہے، جس کو بایولوجیکل کلاک کہتے ہیں، یہ اصل میں ہارمونز کے اوپر چلتا ہے، جو کہ جب صبح تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم ہمارے جسم اس کو بنانا شروع کرتا ہے، جس میں کورٹیکوسٹیرائڈ ہارمون، تھائرائڈ ہارمون یا دوسرے جتنے ہارمونز ہیں، اور ہمارے جسم کو وہ ایکٹیو کرتے ہیں تاکہ ہم کام کر سکیں۔ اور جیسے ہی شام ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ جو ہارمونز ہیں ان کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ جب ہم لیٹ کے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو دماغ کو یہ میسیج آتا ہے کہ اندھیرا ہو گیا ہے، اور پھر ہمارے جو سلانے والے ہارمون ہیں جن میں خاص طور پہ میلیٹونن ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہارمونز ہیں یہ ہماری جاگنے کو اور سونے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ فوربس یہ کو ایک بڑا جو ہے وہ جرنل ہے، اخبار کا رسالہ ہے انٹرنیشنل، اس میں انہوں نے لکھا کہ جو دنیا کے 5 جو عادات ان سکسیسفل لوگوں کی جو دنیاوی لحاظ سے یا دنیا میں امیر ترین ہیں، تو ان کی جو 5 عادات تھی سکسیسفل لوگوں کی، ان میں ایک سب سے بڑی جو عادت تھی وہ یہ تھی کہ وہ 5 AM کلب میں شامل ہیں، یعنی کہ صبح 5 بجے وہ بیدار ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے سارے معاملات اس ٹائم کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو جدید جو میڈیکل سائنس ہے اس کی ریسرچ نے بھی ثابت کیا ہے کہ جو صبح جلدی اٹھتے ہیں لوگ 5 بجے کے قریب، اور اس وقت اپنی ساری ایکٹیویٹیز کا آغاز کرتے ہیں، وہ اپنے کام زیادہ ایکٹیولی کر پاتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو صبح لیٹ اٹھتے ہیں۔ آپ دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں جیسے امریکہ ہے، یورپ ہے، ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں، یا ایسٹرن کنٹریز میں بھی، جاپان وغیرہ میں، تو آپ وہاں کے لوگوں سے اگر روٹین دیکھیں تو وہ صبح اٹھنے کے عادی ہیں اور شام کو جلدی سونے کے عادی ہیں، اس وجہ سے کیونکہ وہ جو بایولوجیکل کلاک ہے اس کا وہ صحیح استعمال کرتے ہیں۔ یہ میڈیکل سائنس اور میں نے جو جدید ممالک کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی، اس کو آپ ایک سائیڈ پہ رکھیں اور اب قرآن مجید سے اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورۃ نبا میں اس کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یعنی کہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ جو رات ہے اس کو میں نے اوڑھنا بنایا، رات کو تمہارے سونے کے لیے بنایا، اور جو دن ہے اس کو تمہارے کام کاج کرنے کے لیے بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے جسم کو بنایا ہے وہ یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ رات سونے کے لیے اور دن جاگنے کے لیے، اور سائنس بھی یہ ثابت کر رہی ہے کہ جو دن کا ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم جب صبح ہوتا ہے، اس صبح کے ٹائم ہمارے جو ہے وہ ہارمون سارے ریلیز ہوتے ہیں، اور رات کو ان کی مقدار کم ہوتی ہے اور رات کو سلانے والے ہارمون بنتے ہیں۔ اور پھر ساری دنیا کی جو سٹڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جتنے ترقی یافتہ ممالک یا ترقی یافتہ لوگ ہیں وہ اسی صبح اٹھنے اور شام کو جلدی سونے والے فارمولے پہ عمل کر کے دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں ہم جو ہے وہ صبح کا ٹائم لیٹ اٹھتے ہیں، نماز تہجد فجر ہم نہیں پڑھتے، اور رات جب ہوتی ہے اس وقت ہمارا دن چڑھتا ہے، ہماری شاپنگ، بزنس، وہ سارے رات کو شروع ہوتے ہیں۔ بزنس اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، انسانی زندگی جو ہے وہ پوری طرح ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آپ کی ابھی جتنی ذہنی بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر، ذہنی تناؤ، یہ جتنے میٹابولک ڈس آرڈر ہیں، یہ اسی وجہ سے جنم لے رہے ہیں کہ ہم نے جس وقت جاگنا تھا اس ٹائم ہم سوتے ہیں، اور جس ٹائم سونے کا ٹائم ہے جس کو قرآن اور سائنس جو ہے وہ ثابت کر رہی ہے اس ٹائم ہم جاگتے ہیں۔ اس روٹین کو بدلیں، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لے کے آئیں تاکہ آپ دوسروں کو بھی چینج کر سکیں۔ صبح کو جلدی جاگیں، تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں، اور شام کو جلدی سوئیں تاکہ آپ ایکٹیولی اپنے کام کر سکیں اور بیماریوں سے بچ سکیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔